السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ذرا ہٹ کے. اچھا, مجھے نہیں پتا کہ ہم کب تک آپ کو اس پروگرام میں ویلکم کرتے رہیں گے, کیونکہ اگر ایمانداری سے بات کی جائے تو ہم جیسے لوگوں کا جو وقت ہے نا وہ گزر گیا ہے. ہم جیسے لوگوں سے مراد ٹی وی اینکرز, ہم ہر روز کبھی کبھی ہفتے میں 5 دن, کبھی 6 دن, کبھی 2 دن آ کے بیٹھتے ہیں, بتاتے ہیں یار ہم آپ کو بتاتے ہیں اس ملک میں کیا ہو رہا ہے, کیا ہونے والا ہے, حالانکہ ہمیں کچھ نہیں پتا. تو ہم ایک طرح سے ہم ڈائناسورز ہیں, اور اس طرح کے ڈائناسورز کے جب ہم گزر جائیں گے تو ہماری ہڈیوں میں سے تیل بھی نہیں بن سکے گا. اچھا, کیونکہ یہ دور ہے ڈیجیٹل کانٹینٹ کریٹرز کا, ٹک ٹاکرز کا اور پوڈ کاسٹرز کا, اور اکثر ایسا لگتا ہے آج کل کہ اگر میں اپنی گھر کی کھڑکی سے ایک پتھر پھینکوں تو وہ کسی پوڈ کاسٹر پہ ہی گرے گا. اتنے پوڈ کاسٹرز ہیں. ظاہر ہے کہ تھوڑی سی جیلسی آپ کو یہاں پہ نظر آ رہی ہوگی, اور ہے اس کے بھی وجوہات ہیں, اس پر بھی ہم آئیں گے. یہ ہے بستی 2.0. تھینک یو. اپنی ہی نا, لیکن تو ہم نے آج دعوت دی پاکستان کے ٹاپ پوڈ کاسٹ, یا میں کہہ رہا ہوں, آپ کو شرمانے کی ضرورت نہیں ہے, شہزاد غیاث صاحب. اب آپ شاید پوچھ رہے ہوں گے کہ کیوں شہزاد غیاث کیوں, تو اس پہ میں یہی کہوں گا آپ کی اجازت کے ساتھ وسعت صاحب کے ہیں اور بھی دنیا میں پوڈ کاسٹر بہت اچھے. کہتے ہیں غیاث کا ہے انداز بیاں, اور کیوں کیسا صحیح ہے, ٹھیک ہے, کوئی مجھے چک لے, میں زمین پھٹ جائے میں غرق ہو جاؤں, میں تباہ ہو جاؤں, ساتھ غائب ہو جائیں زمین پھٹ کے. تھینک یو فار انوائٹنگ می ٹو ذرا ہٹ کے. اچھا, اب میرا اگلا پہلا سوال آپ سے یہی تھا, اور شاید اس نے, میرا خیال ہے کہ آپ نے اس سوال کا جواب دے ہی دیا ہے. یہ ابھی میں آپ کی ایک ٹویٹ دیکھ رہا تھا شہزاد, مجھے لگتا ہے اسی کے بعد آپ نے مجھے پتھر مارے. ہاں, میں تو ابھی پتھر مارنے کا وقت آ رہا ہے. انفوگرافک تھا اس کے اندر کہ 2 آپ کی پوڈ کاسٹ کے ویوز ملین سے اوپر چلے گئے ہیں. ملین ویوز. ہمارے 9 سال لے لیں آپ, ہمارے ہر شو کے ویوز کو ایڈ کر دیں تو ملین نہیں بنتے یار. تو کیا ہے یار, یہ کیا سین ہے, کیسے؟ سر وقت لگا میرے خیال سے, کنسسٹنسی. ہمیں وقت نہیں لگا, آپ کا مطلب نہیں سر, آپ اپنی بات آپ کے میرے خیال سے 10 ملین لوگ لائیو جب دیکھ رہے ہوں ڈان پہ, تو ان کو ویب پہ جا کے دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی نا. میرے خیال سے اٹس سپر بول آف ٹی وی شو ذرا ہٹ کے, ایک ہی واحد اچھا ٹی وی شو ہے, تو وہ سب لائیو دیکھتے ہیں. تو پھر کوئی بچا ہی نہیں کوئی پاکستان میں جو اس کو ویب پر دیکھے, اس لیے آپ کے ویب پہ ویوز کم ہیں, بٹ ماشاء اللہ ٹی وی پر بہت لوگ دیکھتے ہیں. بٹ ان ٹرمز آف پوڈ کاسٹنگ آئی ڈو فیل کہ وہ آڈینس اوور دا ایئرز گرو ہو گئی ہے. اینڈ آبویسلی آپ لوگ کی شو کی بات نہیں کہہ رہا, بٹ جنرلی آئی ڈو فیل ٹی وی میں لوگوں کو بھی تھوڑی سمجھ میں آ گئی ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے کہ ایک پیرامیٹرز میں بات کی جا سکتی ہے. جس طرح اگر آپ بولنگ جا رہے ہوں تو ٹی وی پہ وہ گٹر لینز اوپر ہیں, اسی کے ودن باتیں ہو رہی ہیں. بالکل وہی کرنا ہے آپ نے. تو جب کئی سالوں تک لوگوں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا کہ یار ہمیں سامنے یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں, اور ٹی وی پہ آ رہا ہے کہ پورے ملک میں مٹھائی بانٹی جا رہی ہے اور میرے گھر کے باہر جلاؤ گھرا ہو رہا ہے, تو وہ تھوڑی کریڈیبلٹی ٹی وی نے بھی لوز کی. تو دین پیپل ٹرن ٹو دا ویب. اس کا ڈاؤن سائڈ بھی ہے کہ ہر طرح کی بات ویب پہ کی جا سکتی ہے, وداؤٹ ویریفائڈ کی جا سکتی ہے. بٹ آئی ڈو فیل پوڈ کاسٹ کی جو پاپولیرٹی ہے کہ سیدھی بات جو سب کے دماغ میں ہے اور ٹی وی پہ نہیں کی جا رہی, جس طرح ملک میں کول لگ رہے ہیں اور امریکن سونڈی پہ پروگرام آ رہا ہے, اسی کی ایک مے بی تھوڑا واٹر ڈاؤن ورژن از اسٹل واٹس ہیپننگ آن ٹی وی. سو پیپل ہیو ٹرن ٹو دا ویب, اینڈ پوڈ کاسٹنگ از جسٹ انادر فارمیٹ وچ از ناؤ گیننگ پاپولیرٹی ان پاکستان. اچھا, یہ بات صحیح ہے کہ یہ پاکستان کے سب سے پاپولر پوڈ کاسٹ ہیں. میں رینکنگ دیکھ رہا ہوں نا آج کل, تو یہ ٹاپ پہ ہوتے ہیں نا. اچھا, کافی لوگوں نے اس پہ زور آزمائی کی. یہ جب سفر آپ نے شروع کیا تو آپ کے پاس کوئی آگے فارمولا نہیں ہے, کچھ پتہ نہیں ہے, آپ بالکل ایک آنکھیں بند کر کے اندھیرے میں آپ چلے جا رہے ہیں نا. آپ نے اس جرنی میں کیا سیکھا جو آپ کو پہلے پتہ نہیں تھا, وچ ورکڈ؟ کیونکہ بہت سارے لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا وہ کیا سکسیس فارمولا کیا ہے. سر بہت سمپل سی بات لگے گی, لیکن میں نے سننا سیکھا. آئی تھنک میں نے جب پوڈ کاسٹنگ شروع کیا تھا, جو زرار صاحب انٹروڈیوس کر رہے تھے, مجھے بھی اب میری بونز میں اسی طرح کی کریکنگ کی آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں. بٹ ایون ان دیز لاسٹ 5 ایئرس سنتے نہیں ہیں ہم لوگ. ایون اب کچھ فارمیٹ جو ٹی وی پہ ویب پہ بھی چل رہے ہیں, ویئر پرسن از کمنگ اینڈ ٹاکنگ, آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ کانورزیشن ہو رہی ہے, بٹ یہ ایک دوسرے کو سن نہیں رہے. کچھ لائف اسٹائل شوز میں یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی انسان آ کے بتائے گا کہ میرا کریئر بہت مشکل تھا, میری والدہ کی ڈیتھ ہو گئی, میرے والد کی ڈیتھ ہو گئی. تو پھر آگے سے سوال آئے گا, درخت چڑھنا کب سیکھا تھا؟ You're not really listening. پری پریپیئرڈ آئیڈیا ہے یا کوشچنز ہیں یا کان میں کوئی پروڈیوسر بول رہا ہے. تو اوور دا ایئرز ڈوئنگ پوڈ کاسٹ, مے بی پیپل
جن کے بارے میں میری رائے اچھی نہ ہو یا میں ان کو برا سمجھتا ہوں بیسڈ آن ون ٹویٹ, بیسڈ آن ون آف دیئر آئیڈیاز, بائی سٹنگ ان فرنٹ 10 second clip. ایبسلیوٹلی بائی سٹنگ ان فرنٹ آف دیم اینڈ ریئلائزنگ کہ یار اگر میں اس پارٹی کو نہیں سپورٹ کرتا, جس طرح احسن اقبال صاحب آئے ہوئے تھے پوڈ کاسٹ پر, مجھے بہت خوبصورت کامنٹ لگا کہ کوئی پی ٹی آئی سپورٹر تھے جنہوں نے نیچے لکھا ہوا تھا میں کبھی زندگی میں پی ایم ایل این کو ووٹ نہیں دے سکتا کیونکہ میری رائے یہ ہے, لیکن یہ پوڈ کاسٹ سننے کے بعد میں احسن اقبال کو آج کے بعد آن لائن گالی نہیں دوں گا کیونکہ یہ ایک انسان بن کر میرے سامنے آئے ہیں اینڈ آئی سی ہز پرسپیکٹو. اور یہ بھی ایک بہت بڑا اسٹیپ ہے جو میں نے خود بھی میرے اندر ارتقا دیکھا ہے, اینڈ آئی ہوپ جو ہماری آڈینس ہے اس میں بھی یہ ارتقا نظر آئے. آئی تھنک کافی حد تک آپ کی بات درست بھی ہے, کیونکہ کبھی کبھی میں بھی کامنٹس دیکھ رہا ہوتا ہوں نیچے, تو ظاہر ہے کہ کچھ لوگ تو آئیں گے جنہوں نے پہلے سے ہی طے کیا ہوا ہے کہ یار میں اس بندے سے نفرت کرتا ہوں اور میں نے اس کو گالی ہی دینی ہے. لیکن بہت اکثر میں نے دیکھا ہے کہ لوگ کہتے ہیں وہی جیسے آپ نے ابھی احسن اقبال صاحب کی شو کے بارے میں بات کی کہ وہی کہ یار میں ڈس ایگری کرتا ہوں زیادہ تر, لیکن کم از کم یہ اب میں اس کو ایک انسان کی طرح دیکھتا ہوں, ناٹ جسٹ کہ یار یہ کسی پارٹی کا بندہ ہے یا یہ وہ بندہ ہے جس کی ٹویٹ کے نیچے میں نے 10 گالیاں دینی ہوتی ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی, لیکن اس کی ایک وجہ کیا یہ بھی ہے کہ یہ جو ٹی وی چینلوں کا جو فارمیٹ ہے اس میں آپ کا ڈیوریشن لمیٹڈ ہے, آپ نے بریک پہ جانا ہے, آپ نے یہ کرنا ہے, تو تھوڑا سا ہپڑ ڈپڑ میں چاہیے. اور آپ نے ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں ہارڈ ٹاک والا انٹرویو کروں نا, میں بس چپڑ جاؤں اگلے کو. آپ کے پاس تھوڑا سا ایک تو ٹائم ہے, آپ کے پاس پیشنس ہے, اور آپ خود کہہ رہے ہو کہ آپ خود لسنر بنے ہو نا اس میں, یو ہیو لرن ٹو لسن ایز ویل. از دیٹ مے بی میڈیم کا یہ فرق ہے؟ سر آف کورس ایک ریسٹرکشن تو ہے کہ آپ جو بھی پوچھنا چاہیں, آپ لوگوں کے پاس بھی پولیٹیشنز آئے ہوں گے, ان کو بھی پتہ ہے کہ 40 منٹ سے زیادہ تو نہیں ہے. میں اگر 3 دفعہ بات گول کر دوں, یہ چوتھی دفعہ نہیں پوچھے گا, پوچھ ہی نہیں سکتا. جو میرے پاس لائسنس ہے کہ اگر آگے آدمی آدھے گھنٹے کا بھی جواب دے دے, میں بول سکتا ہوں, جو میں نے کئی پوڈ کاسٹ میں بولا کہ سوال میرا وہی رہ گیا, یہ سوال کا جواب نہیں ملا مجھے اس سے. پر ساتھ ہی ساتھ تھوڑی مجھے لگتا ہے کہ کچھ شوز میں ٹی وی میں بددیانتی بھی ہوتی ہے کہ اگر آپ جان بوجھ کر بٹھا رہے ہیں کہ اگر ایک ایشو ہو گیا, ٹرانس ایشو ہو گیا, آپ اگر ایک ٹرانس ایکٹیوسٹ کو بلا رہے ہیں تو ساتھ آپ کسی ایسے انسان کو بلائیں گے جس کی رائے یہ ہے کہ ان لوگوں کو زندہ ہی نہیں رہنا چاہیے. تو وہ بائی ڈیزائن بھی کیا جاتا ہے. آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ جب گلاس اڑتے ہوئے آ رہے ہیں, پانی پھینکا جا رہا ہے, ہاتم پائی ہو رہی ہے, تو جس چینل پہ ہو رہی ہے وہ بڑے خوش ہوتے ہیں. تو somehow a lot of these shows are designed to produce that, not designed to produce a constructive conversation, بٹ کچھ مسالہ مل جائے تاکہ وہ وائرل ہو جائے. کئی جگہ تو فیک بھی کیا جاتا ہے. سو جی ریسٹرکشنز بھی ہیں بٹ بددیانتی بھی ہے تھوڑی سی. جب آپ نے اپنا جو سفر شروع کیا وہ پہلے ایز اے کمیڈین کیا, پہلے کمیڈین کیا نا؟ اچھا, بڑی گالیاں پڑتی ہیں. اچھا میں آج بھی اچھا وڈ یو سے, مطلب میری جو کچھ لوگوں سے بات ہوئی ہے آپ کے کام کے حوالے سے, وہ کہتے ہیں کہ ایز اے پوڈ کاسٹر یو آر سکسیس, لیکن کامیڈی میں it didn't work as much. یہ ایک فیئر کامنٹ ہے؟ سر مجھے نہیں لگتا, اگر یہ نمبر ظاہری بات ہے کسی کے پاس نہیں ہوگا, بٹ مجھے نہیں لگتا میرے سے زیادہ لائیو کامیڈی کی ٹکٹس کسی لائیو کمیڈین ان ٹرمز آف دا اسٹینڈ اپ, عمر شریف, سکندر صنم, وہ ایک الگ کیٹیگری ہے, وہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. وہ ان کے ایک شو پہ شاید اتنی بک گئی ہوں جتنی ہماری زندگی میں نہیں بکی. بٹ یہ جو لائیو اسٹینڈ اپ کامیڈی کا کلچر جو اب انڈیا میں ہم پاپولر ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, جو امریکہ میں دیکھ رہے ہیں, I would be hard pressed to think if there is any comedian in the entire country who has sold more tickets over the past 15 years. کامیڈی کی سب سے خوبصورتی یہ ہے کہ آپ کو سامنے ریاکشن 10 سیکنڈ میں مل جاتا ہے. تو جو انسان گھنٹے کا شو کر رہا ہے, وہ آپ کا بھائی ہو, بہن ہو, بیٹا ہو, کوئی دنیا کا انسان گھنٹہ نہیں بیٹھ کے اس کو برداشت کر سکتا ہے, اس کی کامیڈی بری ہو. تو وہ اسکل ان کی ٹرانسفربل بھی ہے نا, وہ آپ کو پوڈ کاسٹ میں نظر آتی ہے نا, تبھی وہ پوڈ کاسٹ جو ہے اور وہ قابل حسن بھی ہے. ہیڈ سٹارٹ کے طور پہ بھی آپ کے کام آئی ہو, جب آپ ایک جمپنگ آف پلیٹ فارم ملا. سر ایک میرے خیال سے فائدہ یہ ملا ہے کہ ہر کوئی اپنے آپ کو بڑا دکھانا چاہتا ہے. ایک کمیڈین کا دنیا میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ اپنا مذاق اڑا لو. ونس یو ریئلائز آئی ایم نتھنگ, میں اپنے پہ ایک مذاق کروں نا, پھر میں آپ پہ کروں تو آپ بھی برداشت کر لیں گے. تو بیکاز آئی کم فرام دیٹ پلیس, اینڈ موسٹ آف جو پوڈ کاسٹ ہوتی ہیں, میں اوپر سے نہیں آتا کہ گیسٹ ناراض ہو جائے. تو اگر کبھی میں مشکل سوال بھی پوچھوں تو میں کوشش ضرور کرتا ہوں, اینڈ آل دا پوڈ کاسٹ ویئر آئی ہیو گون رانگ از ویئر آئی ہیو لاسٹ دس ہیوملٹی اور ویئر آئی ہیو لاسٹ دس ہمبلنس. تو وہ کامیڈی سے ضرور آتی ہے کہ آپ اگر کوئی گیسٹ آیا ہوا ہے اور وہ آپ کو
ٹاپک سے ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے آپ پہ کوئی پرسنل انسلٹ کر لے, وہ مجھے چھو کے گزر جاتی ہے, پتہ بھی نہیں چلتا. تو وہ ایک کمیڈین اسکل نے مدد کی, مطلب ایک ٹف, ایک وہ کیا کہتے ہیں نا کہ ٹف تھک سکن بھی ایک ڈیولپ ہو جاتی ہے نا. وہ جو آپ نے ٹویٹر کا ذکر کیا اس کے بعد تو پھر بندہ کبھی کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی دوست آ کے مجھے بولتا ہے یار اس نے یہ گیسٹ پہ بات کی تھی تمہارے بارے میں, اچھی نہیں لگی مجھے. میں کب کی, کہاں, اچھا یہ میرے پہ انسلٹ تھا, مجھے یہ تو فیل بھی نہیں. تو ناشتے میں 1.5-2 کلو کی گالیاں کھا لیتے ہیں. ٹوبیسکو ساس پینے کے بعد. آپ نے بات کی نا 1 گھنٹے کا شو, اب میں 1-2 آپ کے ساتھ کیے تھے کہ 2-2-2.5 گھنٹے کی بھی بات ہو جاتی ہے. اور ایک جو ہمیشہ کہا جاتا ہے نا کہ یار لوگوں کا تو ٹینشن سپین ہی نہیں بچا. ہاں نا, مطلب یہ تو ہم ٹک ٹاک کی جنریشن ہے, 30 سیکنڈ میں اگر آپ نے کام نہیں کیا, ریل کی جنریشن ہے. جو بھی یہاں پر میں نے دیکھا ہے یہ آپ کے کوئی 2.5 3 گھنٹے کے بھی کوئی آپ کی براڈ کاسٹ ہوتے ہیں. لوگوں میں اتنا دم ہے, اتنی پیشنس ہے, اتنا اسٹیمنا ہے کہ وہ پوری بیٹھ کے دیکھتے ہیں. تو میرے لیے تو یہ کہ بڑی خوشائن بات ہے. سر یہ اگر اف آئی مے بوسٹ, آئی تھنک میری سب سے بڑی اچیومنٹ شاید یہی ہے کہ اگر آپ پوڈ کاسٹ میری کھولیں تو ایوریج ویو ٹائم 23 منٹ. دیٹ مینز دیٹ کچھ تو ویورز ہوں گے جو 5 منٹ میں ٹیون آؤٹ ہو گئے ہوں گے. تو مطلب موسٹ ویورز یا تو پوری دیکھ رہے ہیں یا تو کم از کم گھنٹہ دیکھ رہے ہیں. آپ نے جو ذکر کیا, ہماری جو پوڈ کاسٹ ہوئی ہیں اس پہ کامنٹس آئے ہیں یہ ٹاپک رہ گیا, اس ٹاپک پہ 2 گھنٹے اور چاہیے ہمیں. جی مور آفن دین ناٹ دا کامنٹس آر, اگر میں خدا نہ خاصا کوئی گھنٹے سے کم پوڈ کاسٹ پوسٹ کر دوں تو لوگ بولتے ہیں تم نے زیادتی کی ہمارے ساتھ, ابھی تو مطلب ایپیٹائزر تھا یہ. سو دیر از این آڈینس جو, اینڈ اٹس ناٹ لمیٹڈ ٹو پیپل آف اے سرٹن ایج. ایک آئیڈیا یہ ہے نا کہ جو جین زی ہے ان کی اٹینشن اسپین کم ہے, بٹ پوڈ کاسٹنگ ایکچولی کافی پاپولر ہے ود ان دس جنریشن ایز ویل. آئی تھنک ایک فائدہ یہ ہے کہ آپ جم میں ہیں, آپ گاڑی میں ہیں, اٹس آلموسٹ بیکم اے سبسٹیٹیوٹ فار میوزک ایز اپوز ٹو اگر آپ کوئی ٹی وی شو دیکھ رہے ہیں, یو مے نیڈ اے لاٹ مور آف یور اٹینشن. تو لوگ کھانا پکاتے ہوئے پوڈ کاسٹ سن رہے ہوتے ہیں, لوگ جم جاتے ہوئے, جاگنگ جاتے ہوئے, گاڑی چلاتے ہوئے پوڈ کاسٹ سن رہے ہوتے ہیں. سو اٹس بٹ مور پیلیٹیبل دین اے ٹی وی شو. اچھا تھوڑا سا بیہائنڈ دا سینس میں سمجھنا چاہ رہا ہوں. آپ کا کرافٹ جو ہے, ہاؤ ڈو یو ڈیسائڈ آن یور ٹاپکس, اپنے گیسٹ, آپ کے پاس ریسرچ ٹیم ہے, آپ کا ورک فلو کیا ہے, ہفتے میں کتنی کرنی ہوتی ہیں, ہاؤ ڈز اٹ ورک؟ سر آئی تھنک آپ نے غلط انسان کو بلا لیا, ان میں سے کوئی چیز نہیں ہے میرے پاس. آئی تھنک پوڈ کاسٹ جو ہے نا وہ کہیں نہ کہیں پوڈ کاسٹر کی چھوی ہوتا ہے. کئی ایسی چیزیں ہیں جس طرح چیس میں بہت اچھا کام ہو رہا ہے, مجھے ایک دفعہ فون آیا کہ ہم چاہتے ہیں, میرا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے چیس میں. میں نے بولا یار پوڈ کاسٹ اچھی نہیں ہوگی انلیس آئی ایم انٹرسٹیڈ ان دا سبجیکٹ, اینڈ آئی ڈونٹ مین آئی ایم این ایکسپرٹ, آئی ہیو سم انٹریگ. بیچ میں مجھے کرپٹو میں تھوڑا بہت انٹرسٹ ہو گیا تھا, تو میں نے تھوڑی بہت کرپٹو کی پوڈ کاسٹ کی. اس کے بعد جتنا پیسہ کھویا میں نے, اس کے بعد کبھی پوڈ کاسٹ پہ سوچا نہیں کہ کرپٹو کو بلایا تھا. تو میرا ایک انٹرسٹ, میرا ایک انٹریگ, میری ایک کیوریوسٹی اس کے بارے میں ہونی چاہیے, اینڈ سم ہاؤ وہ ریفلیکٹ ہوتی ہے کیونکہ میں نیچرلی کیوریس ہوں اس بارے میں, تو وہ ریسرچ کی ہوئی ہے, تو ضرورت اتنی نہیں پڑتی. ظاہر سی بات ہے اگر عاطف میاں جیسا انسان آ رہا ہے تو آپ بھی ڈر جاتے ہیں کہ یار آئی ڈونٹ وانٹ ٹو لک لائک اے فول ان فرنٹ آف ہیم. پھر آپ کوشش کرتے ہیں, کوشش ہی کر سکتے ہیں, ان کا کام پڑھنے کی بہت مشکل کام ہے, تو ایسی پوڈ کاسٹ میں آپ کوشش کرتے ہیں. بٹ اگر ایسے ہی کوئی آ رہا ہے جیسے زرار کھوڑو تو پھر ان کا نہیں میرا مطلب ان کا کام میں ویسے ہی اتنا فالو کرتا ہوں کہ ضرورت نہیں پڑتی کہ اسپیسیفکلی اس پوڈ کاسٹ کے لیے اس بارے میں ریسرچ کی جائے. یہ ایک خطرہ رہتا ہے کہ یار آئیڈیاز ختم ہو گئے ہیں, گیس ختم ہو گئے, کیونکہ میں آپ کو دیتا ہوں کہ جیسے کہ ہمیں بھی مشکل ہوتی ہے, ایکسپرٹ ہی نہیں ملتے, خاص کر کے اگر آپ خواتین ڈھونڈ رہے ہو. یہ بھی ہے. اور ایک اور چیز جو ہے نا, اب آپ نے کہا تھا نا وہ ہارڈ ٹاک والا انٹرویو, تو بڑے ہمارے ویسے ہوتا ہے مسئلہ, لیکن اس کا پوڈ کاسٹنگ سے کیا تعلق؟ نہیں سن لیں پورا سوال. ہاں کہ جیسے کہ اب فار ایگزامپل یہ بڑا شوق ہوا تھا بہت ہمارے بھائیوں کو, ایک ہمارے ساتھ یہاں پہ بھی چینل پہ کام کرتے تھے کہ ہارڈ ٹاک کرنی ہوگی. ٹھیک ہے, اب مسئلہ کیا ہوا کہ 4 ہفتوں بعد گیس ختم ہو گئے. تو آپ نے کبھی یہ ڈو یو ایور وری اباؤٹ دیٹ یار کہ آئی ول رن آؤٹ آف تھنگس, اچھے گیس نہیں مل رہے؟ ایبسلیوٹلی ناٹ. آئی تھنک بیکاز اسپیشلی ٹی وی چینلس کو شاید یہ ایک ریسٹرکشن ہوتی ہے کہ اگر آپ کسی گیسٹ کو بلا رہے ہیں تو کوئی تو اس کو جانتا ہو. پوڈ کاسٹ میں یہ مجھے ٹینشن نہیں ہے. تو اگر آپ یونیورسٹی پروفیسرز کے پاس جا رہے ہیں جن کو کوئی بھی نہ جانتا ہو, پر ان کا سبجیکٹ ایریا اس بارے میں ان کے پاس انفارمیشن ہو, ایکسپرٹیز ہو, سو وی ڈونٹ ہیو دیٹ ریسٹرکشن. مجھے تو لگتا ہے روز مجھے کوئی فون آتا ہے اینڈ گیسٹ مجھے انٹریگنگ لگتا ہے. وقت کم ہے,
ٹیم نہیں ہے میرے پاس. گیسٹ تو اتنے سارے ہیں, اتنے انٹرسٹنگ ہیں. فار انسٹنس لاٹ آف پیپل سے کہ آپ ایوری مین سے بات نہیں کرتے کہ یار ایک سبزی والے کا کیا مسئلہ ہے, اگر کوئی گھوڑا چلاتا ہے سی ویو پہ. دیز آر ویری انٹرسٹنگ اسٹوریز ٹو می, ویری جینوئنلی. ہیومنز آف کراچی. ہاں تو کیوں نہ ان سے بات کی جائے, یا کیوں نہ ایک ڈیٹیل میں سمجھا جائے اس کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے. لیکن اگین اٹس اے ٹائم ریسٹرکشن ایشو. تو گیسٹ کی کمی مجھے تو بالکل نہیں پیش آتی. یار ہمارا ایشو ٹی وی کا نا یہ ہے کہ ہمیں فیملیئر فیس چاہیے نا. اب یہ ہم نے انڈسٹری کا ایک بنا دیا ہے کہ یار ایک نئے بندے کو لائیں گے, کوئی جانتا نہیں ہے, کوئی دیکھے گا نہیں, تو آپ وہی گھسے پٹے وہی 4-5 لوگ ہیں جو ہر جگہ چل رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہمارا ایشو ہے. آپ کا کوئی وہ نہیں ہے نا, کوئی حدود ہی نہیں ہے نا آپ کی. اینڈ اٹس ایکچولی کوائٹ سرپرائزنگ ایز ویل. جس طرح ڈاکٹر سمیہ سید طارق آپ کی بھی شو پر آئی تھی, wealth of experience, expertise, you talk to her and you're in awe of her. 99% پاکستانیوں کو ان کا نام بھی نہیں پتا ہوگا. تو ایسے بہت لوگ ہیں who may not be popular but in terms of being on top of the absolute top of their game they exist, and somehow یہی پاکستان کو ہوپ دیتے ہیں کہ اگر آپ پولیس کا سوچیں گے تو آپ سوچیں گے یار ان سے تو کوئی برا ادارہ نہیں ہے. then somebody like ڈاکٹر سمیہ comes and you're like wait, ہمارے پولیس سسٹم میں اتنی ایک کمپٹنٹ عورت ہے, وہی کہیں نہ کہیں آپ کو ایک ملک میں واپس ہوپ اجاگر کر دیتا ہے کہ یار ٹھیک ہے سسٹمز خراب ہیں بٹ ان سسٹمز میں جا کر اگر ایسا انسان آ سکتا ہے, وائی کانٹ آئی بی ہر. نہیں یو رائٹ. اس طرح ایکچولی بہت سارے لوگ ہیں جو اپنا اپنا کام. جو آپ نے اتنا ماشاءاللہ تجربہ اور اتنی فالوئنگ آپ کی ہو گئی ہے, اچھا یہ کتنا پروسیس, کتنے سال کا عرصہ ہوا ہے ابھی آپ کو پوڈ کاسٹنگ کرتے ہوئے؟ سر 2019 تو 5 سال ہونے والے ہیں, جولائی میں 5 سال ہو جائیں گے. اچھا اس 5 سال میں آپ نے کیا دیکھا کہ یہ جو جنہیں کہتے ہیں 21ویں صدی کے بچے, جی سر, ان کی ظاہر ہے ان کی فالوئنگ شاید زیادہ ہو, یا آپ کو اندازہ نہیں ہے اس کا؟ سر یوزلی انٹرنیٹ پر 13 to 17 سب سے زیادہ ہوتے ہیں, لیکن میری تھوڑی زیادہ ہے, تو 18 to 30 is where my majority audience is. پھر بھی مجھ سے